كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، وقت کی قلت اور نزاکت کی بنا پر تمہیدی گفتگو کی بجائے کانفرنس کے موضوع کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کی یہ کانفرنس عالمی امن کے نام سے انعقاد پذیر ہے. میں اس عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر جمعیت علماء ہند کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے، ایجادات اور تحقیقات نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی شکل دے دی ہے، ایک گاؤں اور شہر کی شکل دے دی ہے. آج اگر ہم دنیا کے ممالک پر نظر دوڑائیں تو کوئی ملک آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں ایک مذہب کے ماننے والے یا ایک مسلک کے ماننے والے رہتے ہوں، بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والے تقریباً دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں. اس لحاظ سے امن اب آج کے زمانے میں پہلے سے کئی گنا زیادہ ضروری ہو گئی ہے. آج ایک سانحہ پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے، پوری دنیا کو امن بھی دے سکتا ہے، پوری دنیا کو فساد بھی دے سکتا ہے. اسلام جو ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے، وہ عالمی امن کی بات کرتا ہے. جب میں اسلامی تعلیمات میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ پیغام ملتا ہے کہ میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 نبیوں اور پیغمبروں کو بھی اسی طرح پر مانوں جیسے میں اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. مجھے اسلام وسعت فکر و نظر، تحمل اور عباداری، برداشت اور مجھے امن کا پیغام اس طرح دیتا ہے کہ میں صرف قرآن کریم کو آسمانی کتاب ہی نہیں مانتا، آنے والی آسمان سے دیگر کتابوں پر ایمان رکھنا بھی میرے اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے. اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ایک ہی عورت کے نام پر سورت مخصوص ہے، اور وہ سورت حضرت خدیجہ کے نام پر نہیں ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر نہیں ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے نام پر ہے. اس سے پیغام کیا ملتا ہے؟ اس سے پیغام وسعت قلب کا ملتا ہے، وسعت فکر و نظر کا ملتا ہے، امن کا پیغام ملتا ہے. اس لحاظ سے آج میں اس عظیم الشان میدان میں اور اس عالمی نمائندہ اجتماع میں یہ لائے عمل جو آج اعلامیہ پیش ہوا اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آئیے ہم دعوت دیتے ہیں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو کہ دنیا سے ظلم کے خاتمے، امن کے قیام، انسانی حقوق کے تحفظ، آزادی کے ثمرات و نتائج اور محکوم غلام قوموں کو آزادی دلانے، پیچھے ہوئے کمزور نادار طبقوں اور مظلوموں کی آواز بننے، سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے ہم سب متحد ہو جائیں. اور آج کے اس اجتماع میں تمام دنیا کی حکومتوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص اس خطے کی حکومتوں سے، کہ آج یہاں کے عوام امن چاہتے ہیں، یہاں کے عوام دوستی چاہتے ہیں، یہاں کے عوام محبت چاہتے ہیں، یہاں کے عوام ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہاں کے عوام مظلوموں کے حقوق اور سماجی انصاف چاہتے ہیں. لہذا اگر یہ جمہوری حکومتیں ہیں، ڈیموکریسی پر یقین رکھتی ہیں، تو جمہور کی آواز کو سمجھے اور جمہور کے جذبات کو سمجھے. یہ حکومتیں اپنے عوام کی ترجمان بنے، یہ حکومتیں اپنے عوام کی نمائندہ بنے. میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، آپ امن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جو کہتے ہیں امن چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، بلند کر کے بتائیں. یہ میڈیا نوٹ کرے، پاکستان کے عوام، ہندوستان کے عوام، بنگلہ دیش کے عوام امن چاہتے ہیں.
امن چاہتے ہیں، میں عوام امن چاہتے ہیں، حکومت کو بھی عوام کی نمائندہ بن کر امن قوم کو دینا چاہیے، سیاسی تنازعات کا، سیاسی مسائل کا افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے، سیاسی تنازعات کو گفت و شنید سے ختم کرنا چاہیے، اور اپنے سیاسی تنازعات کو، اپنے ذاتی جماعتی تنازعات کو اس خطے کی بدامنی کا سبب نہ بنائیں۔ اور آخر میں یہ کہتا ہوں، بد امنی کے اسباب کا تعین کریں، حالات کا ادراک ہوگا تو تدارک ہوگا، اور اپنے اختلاف کو مخالفت نہ بنائیے، اپنے اختلاف کو عداوت نہ بنائیے۔ ہم امن چاہتے ہیں، آپ بھی ہمارے امن میں ساتھی بنیے۔ اور حضرت مولانا، یہ پورا مجمع اور بر صغیر اور دنیا یہ امن کا قائم کرنے والوں کے رفیق ہیں، فریق نہیں ہے۔ حکمرانوں، تم بھی اپنے عوام کے رفیق بنو، فریق نہ بنو۔ وما علینا۔ مولانا جالندھری صاحب کی جلوہ افروز، بصیرت افروز اور پوائنٹس کو صحیح جگہ پہ رکھنے والی اس تقریر نے میرے دل میں دو باتیں ڈالی ہیں۔ ہم اس بر صغیر کے اس خطے میں رہتے ہیں جس کو ہندوستان کہتے ہیں، اور میں ہمیشہ ہر جگہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جب میں دنیا کے ان ممالک سے جہاں کے جانور یہاں کے انسانوں سے زیادہ اچھی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، ان ملکوں سے واپس اس ملک میں آتا ہوں تو مجھے وہاں کے پھولوں میں وہ خوشبو نہیں ملتی جو یہاں کی مٹی میں ملتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، مرکز پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں، اللہ رب العزت نے منتخب کیا اس سرزمین کو مرکزیت کے لیے۔ تعلیم کا مرکز، دعوت کا مرکز، مجاہدوں کا مرکز، جہاد کا مرکز، یہ ہماری سرزمین ہے۔ ظلم کے جواب میں ظلم کر لینا آسان ہے۔ ہم اپنے دل کے غلام ہو گئے، ظلم کا جواب ہم نے ظلم سے دے دیا، ہم نے اپنی مرضی پوری کر لی، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں اپنی تاریخ سے، اپنے کردار سے سکھا دیا کہ ہم ظلم کے جواب میں صبر کر لیں گے۔ یہ ہے بڑا جہاد۔ میں اس کارواں کو، اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دوں گا حضرت مولانا، کہاں ہے وہ حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان اور وہاں کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں۔ حضرت کو دعوت دیتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ کچھ وقت امیر کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے۔ تشریف لائے حضرت، مہربانی ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میں بغیر کسی تمہید کے جو اصل مقصد ہے 3 دن کے مسلسل اس عمل کے جاری رہنے کا، کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے افکار اور کردار کے رہنمائی میں
ان اجتماعات کے وساطت سے دنیا انسانیت کو امن کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس مقصد میں کسی کو نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شبہ کہ اس دنیا کی جنت انسانیت کے درمیان امن و عاشقی کی زندگی گزارنا ہے، اور اس کی ضرورت سب محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر اختلاف ہو سکتا ہے تو حصول کے ذریعے میں ہو سکتا ہے کہ انسانیت کو امن کا جنت کس راستے سے ملے گا، کس رویے سے ملے گا، اور وہ کیا ہوگا۔ انسانوں میں اختلافات کا وجود بھی ہے اور مشترکات کا وجود بھی ہے، چاہے قومیں ہوں، شریعتیں ہوں، مذاہب ہوں، سیاسی افکار و نظریات ہوں، ہر ایک سطح پر اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور اشتراک بھی پایا جاتا ہے۔ اب امن کے راستے کے ڈھونڈنے کے لیے دو وتیرے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور دو الگ نتیجے ان پہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس سطح کے، جس نوعیت کے اختلافات ہوں ان کو ابھارا جائے، خوب تشہیر دی جائے اور ان اختلافی نکات کو اتنی شدت سے لوگوں کے سامنے رکھ لیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں میں شدت آئے، زبان تلخ ہو، نوبت گالی گلوچ تک پہنچائے، ہاتھا پائی ہو، آگ بھڑکے، عزتیں لوٹے، خون بہیں، آبادیاں اجڑی اور پھر اسلحے کے منہ سے آگ اگلنا شروع ہو جائے، یہ ایک راستہ ہے کہ جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امن آ جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اختلافی نکات کو پس پش ڈالا جائے، اہمیت نہ دی جائے، جو اشتراکات ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جائے اور مشترکات کو ابھارا جائے، مشتہر کیا جائے۔ مدرس بھی، استاد بھی، معلم بھی، خطیب بھی اور سیاسی زعماء بھی، تاکہ نتیجے میں انسانوں میں قرب پیدا ہو، وحدت کا ماحول بنے، اعتماد بحال ہو جائے، تعاون کا عمل شروع ہو جائے۔ یہ دو الگ راستے ہیں۔ اس اجلاس کے حوالے سے آپ نے طے کرنا ہوگا کہ ہم نے کس راستے کو اپنانا ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و کردار کا کیا وتیرہ اور رویہ تھا۔ ایک روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ زور دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بات یا عمل آپ تک پہنچ جائے اور اس میں 100 قسم کی تأویلیں آپ کر سکیں، 99 تأویلیں وہ ہوں جو انتشار و افتراق اور نفرت کی باعث بنے، لیکن اس 100 میں سے ایک ایسی تعبیر بھی ممکن ہو کہ جس سے انسانیت کی وحدت پارا نہ ہو سکے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس 99 تعبیروں کو پس پش ڈالیں اور وہ وحدت والی ایک تعبیر پہ اس قول اور عمل کو حمل کریں۔
یہی وہ قول اور یہی ہدایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا وتیرہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے لوگوں سے قرب پیدا کرتے تھے، اگر قرب کا اور رابطہ نہ ملتا تو جاہلیت کے زمانے کے معاہدے یاد دلاتے تھے، پھر اس کے بعد اختلافی نکات پہ دلیل اور بصیرت کی بنیاد پہ ذہن بناتے تھے۔ لہذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مشترکات کو سامنے لائیں، اس پہ زیادہ زور دیں، اور پھر جب اعتماد بحال ہو اور ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور وحدت قائم ہو، پھر اختلافات پر خیر خواہی اور شفقت کے ماحول میں دلیل اور بصیرت کی بنیاد پہ سمجھانے کی جدوجہد کریں، اور یہی ایک طریقہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے خیال میں مولانا صاحب میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ جزاک اللہ حضرت، آپ بزرگ ہیں اور آپ سے استفادہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں برما سے تشریف لائے ہوئے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی نور محمد صاحب مدد اللہ العالی سے، جو امام ہے جامع مسجد صورتی کے، تشریف لائیں اور اپنے ملک کے مسلمانوں کی نمائندگی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال، صدق الله العظیم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔ محترم علماء کرام اور بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ساری دنیا میں مغرب و مشرق، جنوب و شمال، ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا، تمام ممالک اسلامیہ اور تمام ممالک غیر اسلامیہ میں افتراق اور انتشار ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے ضرورت امن کی ہے اور سلامتی کی ہے۔ آج کا یہ مبارک جلسہ عام بھی امن کے قیام کا پیغام پہنچانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ امن کی ضرورت اس وقت ساری دنیا کو ہے، حکومتوں کو ہے، جمعیتوں کو، اداروں کو، افراد کو، غریبوں کو، امیروں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو اور تمام بچوں کو بھی ہے۔ محترم حضرات، برما کے مسلم کچھ فسادات کا علم ساری دنیا کو ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ ماہ شوال میں ڈابیل کے تعلیم الدین کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری مدد ذلہم کے توسط سے حضرت اقدس مولانا سید محمود مدنی مدد ذلہم کی خدمت میں برما کے مسلم کچھ فسادات کے سلسلے میں کچھ رہنمائی حاصل کرنے کے بارے میں حاضری کا موقع ملا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا سید محمود مدنی مدد ذلہم کی خدمت میں حاضر ہو کر رہنمائی حاصل کی، اور ہم نے حضرت سے رائے لی اور رہنمائی حاصل کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت حضرت مولانا سید محمود صاحب مدنی مدد ذلہم نے ہمیں ایک بات فرمائی کہ جہاد کے بہت سارے اقسام
اور بہت سارے ناؤ ہیں. حضرت مجھے یاد پڑتا ہے حضرت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا اور فرمایا کہ جہاد کی کئی اقسام ہیں. ان میں سے ایک قسم جہاد کی محترم بزرگوں اور دوستو صبر کر کے مظالم پر صبر کر کے ان کو برداشت کرنا، یہ بھی محترم بزرگوں اور دوستو یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے. اس لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ ہم واپس جائیں برما جانے کے بعد وہاں امن کا پیغام پہنچائے اور امن کی اشاعت کرے، امن کو پھیلائے. محترم بزرگوں اور دوستو اس سلسلے میں حضرت کی کرم نوازی ہے اور جمعیت علماء ہند کی کرم نوازی ہے. انہوں نے میرے سمیت اور تمام چند اکابر کو ہمیں یہاں بلانے کے بعد اس میں شرکت کرنے کے موقع دیا. تو محترم بزرگوں اور دوستو ہم اس جلسہ عام کا تحفہ یہ ہے کہ ہم بھی یہ تحفہ لے کر جا رہے ہیں کہ ہم برما میں جا کر کے ہم امن پھیلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس کی تلقین کریں گے. اور آپ بھی اس جلسے سے واپسی کے بعد امن کا تحفہ لے کر کے جائیے اور تمام اپنے حلقے میں امن پھیلانے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برما کے مسلمان گزشتہ سال سے ظالم و جابر حکمراں کے مظالم کا شکار ہیں. صورتحال آپ کے سامنے آتی رہتی ہے. انشاءاللہ امن کا جو پیغام یہاں سے گیا ہے وہ پورے عالم کے اندر پھیلے گا اور ان ظالم و جابر حکمرانوں کی آنکھیں بھی کھلیں گی اور یہ حقیقت بھی ان کو اپنی نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو رنگ لاتا ہے. خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو رنگ لاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. وہ طاقتیں جو دنیا میں بسنے والے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مظالم کا نشانہ بنا رہی ہیں، زیادہ دن تک ظلم کی یہ ٹہنی پروان نہیں چڑھ سکتی. قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ طاقتیں پست ہو جائیں گی، زیر ہو جائیں گی اور ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. بڑے مقتدر اور مؤخر علماء یہاں تشریف فرما ہیں. جی تو یہ چاہتا تھا کہ سب سے ہم کلمات سنتے اور ان کے اظہار خیال سے مستفید ہوتے، لیکن وقت اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کر رہا ہے. اس لیے چنیدہ شخصیات کو مختصر وقت کے لیے دائس پر بلایا جا رہا ہے. اب میں برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے اپنے مہمان جناب مولانا محمد خالد صاحب مدد اللہ العالی سے درخواست گزار ہوں جو ناظم ہیں جمعیت علماء برطانیہ کے، وہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدری. صدق اللہ العظیم. میں سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کے اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے باقی ملکوں سے علماء کو بلایا، ایسے ہی جمعیت علماء برطانیہ سے بھی ایک وفد اس عالمی کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے رات ہی ہم پہنچے. اس وفد کی قیادت حافظ اکرام صاحب کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی 4 ساتھی ہم آئے ہیں. ہم جمعیت علماء ہند کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس سرزمین کو دیکھیں جس سرزمین کے لیے ہم بچپن میں سنتے تھے، جس کے لیے ہمارا خواب تھا. اللہ رب العزت جو ہے اس بات پر قادر ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں. جیسے اللہ رب العزت کی قدرت لا متناہی غیر محدود ہے، جیسے اللہ کی دوسری صفات رحمت غیر محدود ہے، جیسے اللہ کی دوسری صفات علم غیر محدود ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے یہ لا محدود ہے. اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں. ان میں سے
ایک قدرت کی نشانی دارالعلوم دیوبند ہے، جس کے اندر اور قدرت کی دلیلیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تھے، جو جید شیخ عالم اسلام کی پر نظر رکھنے والے شیخ طریقت اور ہر قسم کی خوبیوں کے مالک تھے، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی کے شاعر نے کہا تھا لَيْسَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل اور محال نہیں ہے کہ پوری دنیا کو کسی ایک ذات کے اندر جمع کر لے۔ وہ اللہ نے خوبیاں حضرت شیخ الہند کے اندر رکھی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں دعوت دوں گا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو کہ بس تبرک کے طور پر دو کلمات ارشاد۔ مولانا عبدالغفور صاحب، میں نے کہا بس تبرک کے طور پر ایک دو الفاظ کلمات سے نواز دے، بس آپ کی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جمعیت علماء ہند کو امن عالم کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ کہ آج ہندوستان کے مختلف صوبوں سے لاکھوں کی تعداد میں آزادی کے شہسوار امن عالم کے ہیرو محسن اعظم بر صغیر شیخ العالم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج بر صغیر میں اور بالخصوص ہند میں ہندو آزادی کی خوشی منا رہا ہے، آزادی کی اس فضا میں آزادی کی سانس لے رہا ہے، اسے مبارک ہو آزادی۔ سکھ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے، اسے مبارک ہو آزادی۔ مسلم اگر اس خطے میں آزادی منا رہا ہے تو اسے بھی مبارک، مگر میں ان تمام قومیتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کی آزادی میں جو ہر اول دستے کا کردار میرے اکابر نے ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید کسی کا اس حد تک کا کردار نہ ہو۔ اور پھر عالمی استعمار انگریز سامراج کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ظلم کو چیلنج کرنے والے میرے خیال میں میرے اکابر تھے۔ اس دور میں انگریز کے خلاف بات کرنا، ان کے مظالم کو چیلنج کرنا موت کو دعوت دینے کی مترادف تھی۔ اس دور میں میرے اکابر نے آگے بڑھ کر بر صغیر کی اس قوم کی قیادت کی، سکھ، ہندو اور تمام قومیتوں کو ساتھ ملا کے آزادی کی وہ بے مثال جنگ لڑی جس کی تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں اس عظیم انسان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عہد کرنے کے لیے کہ اے شیخ، اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے،
ہم آپ کے فلسفے کو، آپ کے عدم تشدد کے اس فکر کو پورے عالم میں انشاءاللہ عام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب سومرو ہمارے دوست بھی ہیں اور بہت دلچسپ آدمی ہیں. بس آج اس وقت مہربانی کر دیجیے، آ جائیے جلدی سے، بس مہربانی کر دیجیے. بہت عنایت ہوگی، آپ کی تشریف لے آئیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اکابرین امت کی موجودگی میں صرف اتنی گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج ہم یہاں اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم امن سے محبت کرتے ہیں، دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں. اور آج یہ ہم اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو بھی لوگ بے گناہوں کو مار رہے ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، ان کی عزتوں کو تاراج کر رہے ہیں، وہ رب رحمان کے بندے نہیں، شیطان کے بندے ہیں. اور ہم امن چاہتے ہیں، لیکن امن تب ہوگا جب ظلم کا خاتمہ ہوگا، بدماشی کو روکا جائے گا، ظلم اور جبر کو روکا جائے گا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ غریب پر پڑے نظر تو رسول کا جمال بن، غریب پر پڑے نظر تو رسول کا جمال بن، کبھی ہو کر تیرے سامنے تو قہر ذوالجلال بن. خدا کے سامنے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، ستم گروں کو روک دے، ستم زدوں کی ڈال بن. حضرت حضرت شیخ الہند نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہماری تباہی کے بڑے سبب دو ہیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسرا سبب آپس کے اختلافات. اللہ ہمیں اتحاد قائم کرنے کی توفیق دے. آج ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں گے. اور ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہم جمعیت علماء کا پرچم گھر گھر لہرا کے دم لیں گے. کوئی ہے انشاءاللہ کہنے والا؟ میں انشاءاللہ کے لفظ سننا چاہتا ہوں. ہم جمعیت علماء کا پرچم، ہم جمعیت علماء کا پرچم گھر گھر لہرا کے دم لیں گے. باطل کے عزائم کو واللہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے. یہ افرنگی دلال بھلا کیا خاک بھرائیں گے ہم کو. ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو بھگا کر دم لیں گے. دنیا کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اللہ کے فضل سے دنیا کو گلزار بنا کر دم لیں گے. اب یہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب نے کچھ ارادوں اور عزائم کا اظہار کیا ہے. وقت آ گیا ہے. میں درخواست کروں گا جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں گے. اور آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سب حضرات اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی مٹھی بند کر لیں گے، اپنی انگلی اٹھا لیں گے. حضرت کچھ عہد کروائیں گے آپ سے، آپ لوگ وہ عہد کریں گے. سب لوگ کھڑے ہو جائیں، اسٹیج والے بھی سب کھڑے ہو جائیں، ایک لائن سے عہد لیا جائے گا. حضرت اپنی اپنی جگہ پہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے اور یہ مٹھی بند کر لیجئے انگلی. اور حضرت جو الفاظ کہلوائیں گے وہ الفاظ آپ سب کو کہنے ہیں.
عہد نامہ دہشت گردی مخالف امن عالم کانفرنس بسلسلہ تحریک ریشمی رومال 7 سالہ تقریبات 15 دسمبر 2013 ہم جمعیت علماء ہند کی طرف سے منعقد امن عالم کانفرنس کے اعلامیہ کی تائید کرتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کو تسلیم کرتے ہوئے عہد کرتے ہیں کہ اسلام کے پیغام امن کو عام کریں گے اور ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے جمعیت علماء کے صدر محترم اور بھائی محمود صاحب اور تمام مہمانان کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج یہ لاکھوں کا مجمع یہ اس بات کا گواہ ہے کہ اپنے عالم کانفرنس پوری دنیا کے لیے اللہ نے اس کو مقبول کر لیا. میں بھائی محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ پورا ہندوستان نہیں اب پوری دنیا ہے اور ہم نے عالم کے سربراہ عالم کے لوگوں کی طرف سے آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھانے کے لیے محمود بھائی آگے بڑھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. محمود بھائی آگے بڑھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک بڑی گستاخی کے ساتھ علماء کرام کی خاص کر ہمارا بدرمان صاحب کی طرف سے کہوں گا کہ حضرت صدر محترم سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا سلسلہ وار پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں گئے اور اس کی تحریک کو باقی رکھا اور جب تک کہ ملک کو آزاد نہیں کرا لیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے نہیں گئے. اس لیے یہ ناکام نہیں ہے. یہ میری تحریک ہے. یہ ناکام تحریک نہیں تھی, یہ کامیاب تحریک تھی. اس کا سلسلہ ملک کی آزادی کے ساتھ پورا ہوا. یہ میں اس معاملے میں گستاخی کی ایک تعلیمانہ گستاخی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں محمود بھائی کو پھر ایک بار پورے دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے. آپ ہم نے ایک اور پیغام حضرت بھائی گستاخی کی بات نہیں حضرت صدر محترم ایک پیغام باریک اشارے کی طرف توجہ دیں گے, مجھے اس کی امید ہے. السلام علیکم. مولانا حضرت ہمارے بیچ میں مہمان خصوصی ہیں اور امیر ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے. محبوب ہیں, وہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. وہ آئیں گے آپ کے سامنے خطاب کریں گے. اس سے پہلے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے اس خطے میں, جس خطے کے غیور مسلمانوں نے 1857 میں اور اس کے بعد سے, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بے مثال قربانیاں انجام دی. آج اس مجمع کو دیکھ کر جو مجمع سامنے موجود ہے وہ تو بے مثال ہے ہی, لیکن یہ مجمع اس سے زیادہ بے مثال ہے. اس مجمع کو دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب میرا وجود نہیں تھا دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا, کہ لوگوں کی گالیاں کھا کر ہوا کے رخ کے خلاف ہمارے بزرگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں ٹکڑے نہیں چاہیے, تقسیم منظور نہیں ہے,
بدقسمتی تھی، ہمارے نصیب میں لکھا تھا، تقسیم ہوا. کیا آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سرحدوں کے فاصلے کو مختصر کر دیا جائے؟ میں مٹانے کی بات نہیں کرتا، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آج یہ مذہب کے ماننے والے لوگ، مذہبی اسکالرز، میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیج سے یہ پیغام دیا جائے، سیاست توڑنے کا کام کرتی ہے، مذہب جوڑنے کا کام کرتا ہے. سیاست توڑنے کا کام کرتی ہے، مذہب جوڑنے کا کام کرتا ہے. اگر یہ مذہبی رہنما یہ ارادہ کر لیں کہ ان سرحدوں کے فاصلوں کو اگر مٹائیں گے نہیں تو مختصر تو ضرور کر کے دم لیں گے، یہ عہد کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ کی مہربانی ہو جائے اور ایسا راستہ کھل جائے، ہم لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں. ایک جغرافیہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک طرح کے لوگ ہیں، ایک طرح کی سوچ ہے. تقسیم کر کے بانٹ کر اور اس کے بعد اسلحے بیچے جا رہے ہیں. بس اس سے زیادہ میں سیاست پہ بات نہیں کروں، اس پہ بات نہیں کروں گا. آخری بات، جمعیت علماء اپنے فرض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی. ہر مشکل وقت میں، ہر نازک وقت پہ، آسام ہو، گجرات ہو اور آج کا یہ مظفر نگر ہو، میں صاف طور سے کہہ دینا چاہتا ہوں ملک اور صوبے کے حکمرانوں سے، بچوں کی اموات، عورتوں کی آبروریزی، بے قصور انسانیت کا قتل، اگر ان حکومتوں نے سنبھالا نہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ حکومتیں خود اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی. میں اس بات کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جوش میں بھی ہیں، پرعزم بھی ہیں، ارادے بھی ہیں اور ہمارے پاس حوصلہ اور طاقت بھی ہے. اس کا استعمال ہم اس سازش میں پڑنے کے بجائے سازش کو ناکام کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ. آج کا یہ اجلاس ایک نئی تاریخ اس خطے میں جنم دے گا. آج کا یہ اجلاس ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. یہ علماء کا مجمع دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ سب کے جمع ہونے کو اللہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو، ہماری کوشش کو، ہماری قربانیوں کو قبول کر لے. آپ ابھی خطاب ہوگا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، لیکن آپ جائیں گے نہیں جب تک آپ دعا نہیں مانگ لیں گے. یہ ساری کوشش دوا کے درجے میں ہے. شفا دینے والی ذات کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، روئیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، اس سے مانگیں گے نہیں تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. آپ جائیں گے یہاں سے دعا کے بعد ہی. یہ طے کر لیا ہے نا آپ نے، کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں دعا سے پہلے. میں درخواست کروں گا امیر جمعیت علماء اسلام، جیسا کہ میں نے کہا لاکھوں دلوں کی دھڑکن، یہاں نہیں وہاں بھی، وہاں نہیں یہاں بھی، اور صرف یہاں نہیں اور جگہوں پر بھی میں دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز پرمغز خطاب سے عالم اسلام کی رہنمائی فرمائیں. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء ہند! جمعیت علماء! آن صحابہ! شان صحابہ! غلامان صحابہ! مل کے نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر! تاج دور ختم نبوت! تاج دور ختم نبوت! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان!
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي ومن كفر يؤمنون بي ولا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم جناب صدر محترم اکابر علماء امت بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں ہم سب کی یہ سعادت ہے کہ جہاں ہم حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو اور ان کے حوالے سے بر صغیر کی تاریخ کو دارالعلوم دیوبند سے اٹھنے والی تحریکات کو یاد کر رہے ہیں، وہاں ہم حضرت شیخ الہند کے حوالے سے ان کے مشن پر اور انہوں نے اسلام کو جس روح کے ساتھ پیش کیا، اسلام کو امن و سلامتی کے جس پیغام کے ساتھ پیش کیا، اس حوالے سے
آج پورا ہندوستان تجدید عہد کر رہا ہے اور اس عزم کی تجدید کر رہا ہے کہ ہم سب حضرت شیخ الہند کے پیروکار ہیں، ہم سب امن کے داعی ہیں اور اسلام احترام آدمیت کا ایک دین ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ رب العزت شرف انسانیت کا اعلان کرتا ہے۔ رب العزت انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی شرافت و کرامت کی پہلی علامت، اس کا پہلا منشور انسانیت کو آزادی کی نعمت سے نوازنا ہے۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگر ایک گورنر بھی کسی غریب کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر جواب طلبی کرتے ہیں، مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا۔ تم نے انسانوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ تو آزادی یہ انسان کا پیدائشی حق ہے، اور دور مت جائیے، اسی بر صغیر کی 200 سالہ ماضی میں جب بدیشی آقاؤں نے اس قوم کی آزادی چھینی تو ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اپنا دینی اور اسلامی فریضہ سمجھا کہ بر صغیر کے عوام کو بدیشی آقاؤں کے تسلط سے آزادی دلائے، اور آج کی یہ آزادی یہ انہی اکابرین اور ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی مرہون منت ہے جہاں آج ہم آزادی کا دن منایا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، قرآن کریم ایک آزاد اور محترم قوم کے لیے انسانیت کے لیے دو نعمتوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے، امن کی بات ہو یا معیشت کی بات۔ رب العزت نے جا بجا ان دونوں کو اس طرح وابستہ کیا، کبھی اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے بھوک میں تمہاری روزی کا انتظام کیا اور جس نے بدامنی میں تمہیں امن دینے کا انتظام کیا. اگر قوموں نے اللہ کے دین سے بغاوت کی تو رب العزت نے ان دو حوالوں سے انسانوں کو اس بغاوت کی سزا دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ کہ ان کو بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھا دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم آپ کو امتحان میں مبتلا کر دیں گے اور وہ امتحان بدامنی اور بھوک کا ہوگا. اپنے رب کو ناراض کرتے ہو تو یہ دو مشکلیں قوم کے اوپر آ پڑتی ہیں جو ہمارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اور اپنے رب کو راضی رکھو، اس کی اطاعت کرو تو یہ دو نعمتیں اللہ نوازتا ہے. بات صرف یہ کرنے کی ہے کہ امن اور معیشت یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں. انسان ہر وقت امن کا محتاج ہے اور انسان ہر وقت خوشحال معیشت کا محتاج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انسانیت کی امامت کا منصب عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد جہاں ایک پیغمبر کا منصب اور اس کا وظیفہ اور اس کی ذمہ داری انسانیت کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہوتا ہے، بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرنا اس کا مشن ہوا کرتا ہے. ان تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے ساتھ ساتھ جب امامت انسانیت کا منصب عطا کیا تو اب آپ اس ذمہ داری کے حوالے سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یا اللہ اب میرے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، یہاں کے لوگوں کو اس کے جانی مالی اور عزت و آبرو کے حقوق کا تحفظ فراہم فرما، اس کے جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور اس شہر والوں کو خوشحال معیشت نصیب فرما، پھل فروٹ نصیب فرما. ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، صرف ایمان لانے والوں کو یہ نعمتیں نہیں دوں گا. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، جس نے میرا انکار کر دیا، جس نے میرے دین کو قبول نہیں کیا، جس نے مجھ پر ایمان نہیں لایا، دنیا کی زندگی میں امن اور معیشت یہ اس کا بھی حق بنتا ہے، یہ چیزیں اس کو بھی دوں گا. ایک اصول عطا فرما دیا اللہ نے. اور اسی حوالے سے
तमाम इंसानी हुकूक का तयन हुआ और सारी दुनिया इंसानी हुकूक पर मुत्तफिक है। आलमी इंसानी हुकूक का कन्वेंशन और जनेवा का हो या अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का चार्टर हो, अल्लाह के दीन फितरत से मुतसादिम नहीं हो सकते। वो भी इंसानी हुकूक की बात करते हैं और वो भी अल्लाह की तालीमात से बेनियाज नहीं रह सकते। जब इतनी बड़ी अहमियत है अमन की, जब इतनी बड़ी अहमियत है इक़्तिसाद की, जब इतनी बड़ी अहमियत है मईशत की, क्या आज हम पर उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमने उसका एहसास नहीं करना? कुरान करीम का मफ़हूम और उसके मानी की वुसअत पूरे कायनात का इहाता करती है। अगरचे कोई आयत किसी खास वाक़े के हवाले से नाज़िल हो, कोई आयत किसी शख्स के एक ज़ाती फेल के हवाले से नाज़िल हो, लेकिन अल्लाह का कलाम होता है। अल्लाह का कलाम पूरे कायनात का इहाता कर लेता है। उसके मानी की वुसअत बहुत ही वसी हुआ करती है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इंसान जब पैदा होता है तो अपनी दुनियावी जिंदगी मशक्कत में गुजारता है,